Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہم ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے اس درس میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے، سمجھنے اور ہمارے زندگی میں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے. جہاں تک آج کے عنوان جو ہے میرا عمرہ کیسا ہوا، اکثر ہم جانتے ہیں کہ عمرہ کو کس طرح سے کیا جاتا ہے. وہ سب تو کئی سارے عالموں کے زبان سے جو ہے آپ نے سنی ہوگی، لیکن اب میں آپ کو میرے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں عمرہ کے تعلق سے، جو عبادت کے اندر، جو تیاری کے اندر، رہن سہن کے اندر، اور اسی طرح سے جو جتنے بھی دن ہم وہاں پہ مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر رہتے ہیں، وہ ہمارے رہائش کے وقت میں جو بھی فیکٹرز ہمارے لیے کام کرتے ہیں، اس کے اوپر جو کمی پیشیاں جو ہم محسوس کریں، اس کو بھی جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ آپ جب عمرہ کا ارادہ کریں تو آپ کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہ رہے جس کے ذریعے سے آپ وہاں پہ اس کی تیاری کرے بغیر عمرہ کو چلے جائیں. تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات، ہم جانتے ہیں کہ ٹورس اینڈ ٹراولز جو ہوتے ہیں، جو ٹراول ایجنسیز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے جانا سب سے بہتر شمار ہوگا اگرچہ آپ کو زیادہ تر فائدہ اٹھانا ہے. کیونکہ ٹورس اینڈ ٹراولز میں کیا رہتا، کھانے کا انتظام بھی وہی لوگ کرتے ہیں، رہنے کا انتظام وہی کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا انتظام وہی لوگ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے الجھنیں جو ہیں آسان ہو جائیں گی، اور ہمارا جو مقصد ہے محض اللہ کی عبادت کا، یعنی مکہ میں جتنا وقت ہم رہیں گے وہاں پہ جو ہے طواف کے تعلق سے رہنے دو، صحیح کے تعلق سے رہنے دو، یا دوسرے دیگر عمرہ اگرچہ ہم زیادہ عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو سب کا سب ہمارا محض اسی کے اوپر کانسنٹریشن رہے گا. نہ کھانے پینے کی حیبت رہے گی، نہ ہوٹل کی حیبت رہے گی، نہ رہنے کی حیبت رہے گی، نہ ٹرانسپورٹیشن کی حیبت رہے گی. تو یہ ٹراول ایجنسیز کے ذریعے سے جانا میرے حساب سے جو ہے سب سے بہتر ہے. کیونکہ اگرچہ ہم اکیلے بھی جو ہے ٹراولنگ ویزا بنا کے چلے گئے تو ہمیں رہنے کا انتظام بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا، ہر بار بھی جو ہے ہر وقت کھانے کا انتظام، ہر وقت یہ ایک حیبت لگی رہیں گی. تو اسی لیے مناسب یہی رہے گا کہ آپ ٹراول ایجنسیز کے ذریعے سے جب جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے یہ تمام چیزیں مہیا کرائیں گے، وہ فیسلٹی آپ کو دیں گے، تاکہ آپ سکون سے جو ہے اللہ کی عبادت جس مقصد سے آپ وہاں پہ گئے ہو وہ پورا کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے حساب سے انٹو مائی اوپینین آئی کین اسٹرانگلی ریکمینڈ، اگرچہ کوئی جانا چاہتے ہیں تو آپ ٹراول ایجنسیز کے ذریعے سے جا سکتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ آپ 7 دن جائیں گے، 10 دن کے لیے جائیں گے، یا 20 دن یا 1 مہینے کے لیے جائیں گے، وہ اپنے اوپر نربھر ہے. آپ چاہیں تو کیسا بھی پلان کر سکتے ہیں. اور عمرہ کو جانے کے لیے صحیح وقت کون سا رہیں گا، جب ہم حج کے ٹائم پہ دیکھیں گے تو لاکھوں کی پبلک رہتی، اور اگرچہ اب اس وقت جب حج آتا ہے تو وہ سمر کا ٹائم ہے، اور سمر کے اسکارچنگ ہیٹ میں جو ہے انڈیا والے اتنا ہیٹ کو جو ہے برداشت نہیں کر سکیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں ایک ایسا سیزن چننا پڑے گا جہاں ایک ایوریج اینڈ ماڈریٹ ایٹماسفیئر ہو، ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو. ایسے جو مہینوں کو جو ہے ہمیں ایک سیزن کو چننا پڑے گا. جس طرح سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اکتوبر اور نومبر کا سیزن ہمارے لیے یعنی انڈینز کے لیے یہ مناسب وقت رہیں گا، تاکہ ہم ایک ماڈریٹ ٹیمپریچر میں بغیر کسی دقت کے جو ہے ہم آسان سے عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شمار ہے، ثابت ہے حدیث کے ذریعے سے کہ جو عمرہ آپ رمضان میں کریں گے تو اس کو حج کا ثواب ہے. تو ایک الگ بات ہے حدیث کے حوالے سے، لیکن اگرچہ عموماً آپ ادر دین رمضان عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر وقت رہیں گا
کہ یہ جو ٹیمپریچر کا ماڈریٹ ٹیمپریچر رہے گا اکتوبر سے نومبر انڈین کے سیزن کے حساب سے وہ آپ کو بہتر رہیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح سے جب آپ جائیں گے تو پاسپورٹ اور ویزا یہی دو آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے تمام کام انجام پاتے ہیں. آپ کو انڈیا کے نہ آدھار کارڈ کی ضرورت ہے تھی، نہ پان کارڈ کی ضرورت ہے تھی، نہ ہی کوئی اے ٹی ایم کارڈز کی ضرورت ہے تھی. صرف دو ہی چیز، ایک آپ کا پاسپورٹ، دوسرا آپ کا ویزا. بس یہ دو چیزوں سے جو ہے آپ اپنے ٹریول ویزا کے اوپر جو ہے عمرہ مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان دو چیزوں کو آپ کو احتیاط سے سنبھل کر رکھنا چاہیے. یہ بالکل یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ کو یہ دو چیزیں جو ویزا اور پاسپورٹ یہ بہت احتیاط کے ساتھ جتنے بھی دن آپ وہاں پہ رہیں گے یہ دو چیزوں کی سخت حفاظت کی ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو لینا بھی ہے، یاد رکھیے گا. ورنہ تو پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر آپ نہ وہاں پہ نہ گھوم پھر سکیں گے، اگرچہ وہ پولیس کا معاملہ آ گیا تو ناکام رہ جائیں گے. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے آپ سے ہم اس کو پہلے سے ریڈی بھی کریں گے اور بہتر اس کو حفاظت بھی کریں گے. دوسرا جو ہے ایک سے زائد احرام کو جو ہے آپ کو رکھنا پڑے گا. عام طور پہ ہم ایک ہی احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، نیت بھی ہماری رہتی کہ ایک احرام باندھ کے چلے گئے تو چلتا معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن مکہ کے اندر بیت اللہ یعنی حرم کے اندر آپ داخل ہوں گے تو عام لباس سے عام کپڑوں سے آپ کو اندر داخلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جو شخص احرام باندھتا ہے وہی مطاف کے علاقے میں مطاف کے ایریے میں جا کر چاہے وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے یا طواف کر لے، یہ سب جانے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں رہنا ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے احرام ایک ہی دن جب ہم پہلے عمرہ کے لیے یہاں سے فلائٹ چڑھتے ہیں یہاں سے جو ہے احرام باندھ کے جاتے ہیں، آبویسلی وہ میل بھی اس کی میلا ہو سکتا ہے، ڈرٹی ہو سکتا ہے. تو اس حالت میں بہتر یہی ہے کہ ہم دوسرا بھی احرام ساتھ میں رکھیں یا پہلے احرام کو جب کا جب دھو کے ڈال دینا پھر وہ سکنا، یہ بہت سارے الجھنیں رہتی. تو بہتر دو اگرچہ کم سے کم دو احرام ہم اپنے ساتھ میں رکھیں گے تو ہر نماز انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے سامنے یعنی بیت اللہ کے ایک دم سامنے بیٹھ کر جو ہے پانچ وقت کی نماز بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو مجھے وہاں جانے کے بعد پتہ چلا، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ میں دو احرام میرے ساتھ میں رکھ کے گیا تو اس کے لیے میرے لیے آسانی رہ گئی. تو اس لیے یہ بات کو سمجھنا بالکل ضروری ہے، منیمم دو احرام آپ کو رکھنا پڑے گا. اور احرام کیا ہے؟ دو سفید رنگ کے کپڑے جو کہ سلے نہیں ہوئے، انسون کلاتھ جس کے اوپر سلائی نہیں ہوئی، ایسے کے کپڑے آپ کو چننا چاہیے اپنے حساب سے. اور قسم قسم کے جو ہے ڈریسز کے کاسٹ وغیرہ پرائس بھی جو ہے الگ الگ ملتے ہیں. آپ اپنے لیے اپنے نفس کے لیے کون سا پسند کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ لے سکتے ہیں، لیکن سفید رنگ کا ہونا سب سے افضل ہے. کیا ہم دوسرا دیگر کلر نہیں پہن سکتے کیا؟ جیسے کہ کریم کلر کا شیڈ وغیرہ یہ بھی پہن سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن انسون سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سب سے بہتر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے لیے سفید کپڑا پسند کرو، کیونکہ سفید ہوتا ہے، میل کچل اس کے اوپر فوراً دکھتا ہے تاکہ ہم اس کو صاف کرنے میں آسانی ہو. تو بہرحال سفید احرام رہنا سب سے بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. بعد میں جو ہے لانڈری کا جو آپ کو جس طرح سے آپ کو پہلے بتاتے ہیں یہ کمپلیمنٹری لانڈری کہا جاتا ہے. مطلب 7 دن جب آپ مکہ میں رہیں گے تو آپ کو صرف 2 ٹائم لانڈری کی جو ہے فیسلٹی دی جائیں گے. مطلب 3 دن کے بعد ایک ٹائم، پھر 3 دن کے بعد ایک ٹائم، یہ 2 ہی ٹائم ایسا رہیں گا. اگرچہ روز روز پانی نہانے کے بعد کپڑے نکل رہے ہیں تو آپ کو اس کی حفاظت خود کرنی پڑیں گی، آپ کو خود بھی دھونے کی اجازت ہے، وہاں پہ آپ دھو سکتے ہیں. اور ہوٹلز کے اوپر ایسا ایک مقام رہیں گا جہاں پہ آپ سکھانے بھی آپ کے لیے یہ الاؤڈ ہو سکتا ہے. لیکن لانڈری مکمل طور پہ ہے نہ بول کے ہم اسی گمان سے نہیں جانا، یاد رکھیے گا. تو لانڈری آپ کو 2 ہی ٹائم ملے گی جس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. اس کے تحت ہم اپنے کپڑوں کو جو ہے اتنے جوڑے یا اتنے کپڑے ہمیں ضرورت کے حساب سے ہو وہ آپ کو تیار کر لینی چاہیے. اور جب ہم مکہ میں اتریں گے جدہ ایئرپورٹ سے لے کر پھر شہر مکہ کے اندر داخل ہوں گے اور حرم کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو پورے فیسلٹیز وہاں پہ دیے جاتے ہیں. بہتر یہی رہے گا کہ آپ ایک سم کارڈ وہاں پہ خرید لیں جو کہ آپ کو 15 دن یعنی 2 ہفتے کی ویلیڈیٹی پہ سم کارڈ بھی ملتا ہے. اور آپ کو یہ کارڈ لینا ضروری ہے، یاد رکھیے. اگرچہ آپ نہیں بھی لیے چلتا لیکن لینا بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ جو سم دیا جاتا ہے جو 15 دن کے لیے جو 40 یا 50 ریال کے چارج وہ کرتے ہیں تو یہ
इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए दिया जाता है, मतलब दुनिया में आप दुनिया के कोने में कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं, इतना वहाँ पे जो है सिम को फैसिलिटाइज किया गया है ताकि आपकी सहूलत हो, उसकी आसानी हो। ताकि मक्का में जब हम दाखिल होते हैं, जाते तो ग्रुप से जाते हैं, जाते तो फैमिली से जाते हैं, लेकिन बाद जाने के बाद छूट जाते हैं क्योंकि उतनी पब्लिक वहाँ पे रहती है, लाखों की पब्लिक रहती है। तो ये पब्लिक के अंदर हम अपने घर वालों की हिफाजत करना वगैरह रखेंगे तो आप ऑब्वियसली मिस हो जाएंगे। तो जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो मोबाइल रखना चाहिए, उसकी हिफाजत भी करना चाहिए, और हर एक को सिम कार्ड लेके अपने कम्युनिकेशन के लिए आसानी हो, ताकि मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, आप वहाँ पे मिल सकते हैं, ये आपके लिए आसानी होती है। इंशाल्लाह ताला आपको सिम कार्ड तो लेना ही लेना है सहूलत के लिए, और आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, वहाँ पे 30 या 40 रियाल में जो है आपको सिम कार्ड भी लगेगा और उसका रिकमेंडेड डाटा भी मिलेगा, और कॉलिंग भी जो है इंटरनेशनल आपको रोमिंग भी दिया जाएगा। तो आपको ये भी करना चाहिए। और जो ये ट्रैवल एजेंसीज जो बताते हैं आपको 300 मीटर का फासला, 200 मीटर का फासला, 100 मीटर का फासला, ये एकदम बेबुनियाद है समझिए, क्योंकि मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस करा वो अपने जगह पे सही रहते। कैसे बोलो, आपको होटल इस जगह पे दिया जाएगा जो आपको कहा जाएगा कि 100 मीटर की दूरी पे। ये 100 मीटर कहाँ से है? बैतुल्ला से। हम लोग समझते हैं कि बैतुल्ला से, नहीं, बल्कि ये बैतुल्ला हरम के बिल्कुल बाउंड्री जो होती है, यानी मस्जिद हरम की बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री के इलाके जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेयर प्लेस बोल के लगा के रहता, वहाँ से ये लोग जो है कैलकुलेट करते हैं ये डिस्टेंस को, और आपको कहते हैं कि 100 मीटर 200 मीटर, और आपको लगता है कि बिल्कुल अरे ये तो बिल्कुल आसान है बोल के, नहीं, बल्कि ये बाउंड्री वॉल से आपके होटल तक का डिस्टेंस है। अब आप बाउंड्री से लेकर हरम के अंदर तक जब जाएंगे तो आपको तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। उतना दूर आप महसूस करोगे, क्योंकि वो आसान नहीं है। और इसीलिए मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जवानी के अंदर ही, जवानी की हालत में जब हम कमज़ोर ना हो, उससे पहले पहले एक उम्रा अगरचे हम कर लेंगे तो ताकत के अंदर हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए दिल में तसल्ली भी होंगी और बेहतर भी शुमार होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अगरचे हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं रहेंगी, चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, और जिस मकसद से हम वहाँ पे जाते हैं, 5 वक्त की नमाज हरम के अंदर पढ़ने की नीयत से जाते हैं, ये आपको अदा नहीं होती। हम जब इंडिया में देखते हैं, हमारे गाँव के खलिए में देखते हैं, हमारे टाउन सिटीज़ में देखते हैं, तो मस्जिद हमें बिल्कुल करीब रहती, 100 मीटर 200 मीटर में मस्जिद रहती, तो हम आसान से चले जा सकते, या तो हमारी गाड़ियाँ रहते हैं, गाड़ियाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पैदल चलने का रहता, गाड़ियाँ अलाउड नहीं रहते। तो ऐसी हालत में आपको बहुत दिक्कत होंगी। एक नमाज ख़त्म होती है, दूसरी नमाज फ़ौरन पढ़ी जाएंगी। हर नमाज के लिए आपको उतने दूर फिर सफ़र करके होटल पे आना, फिर उतने दूर जाना, ये आपके लिए बहुत दिक्कत वाला मामला होगा। इसीलिए अंदाज़ा लगाइए, अगरचे किसी की उम्र 40 साल भी हो गई तो वो भी तकलीफ़ जाहिर करेगा, चलने की तकलीफ़, इसीलिए उसको प्री प्लान रहना चाहिए। तो मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि आप जवानी की हालत में जल्द से जल्द उम्रा कर लेंगे। एक उम्रा, सबसे पहला उम्रा जब जवानी की हालत में कर लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुक़द्दर में रखा तो हम इंशाअल्लाह हज भी कर लेंगे, और दीगर उम्रे भी जो है इंशाअल्लाह ताला हम कर सकते हैं। लेकिन अच्छा उम्रा ताकत के अंदर जो किया जाता है, अच्छी इबादत, वही शुमार अच्छी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैवल एजेंसीज बोलते हैं 100 मीटर 200 मीटर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि वो बाउंड्री वॉल से होता है, याद रखिएगा। और बाउंड्री से लेकर हरम तक जाने के लिए आपको 2 से 3 किलोमीटर आसान से चलने का रहता। अब आपको इसके लिए रेडी होना चाहिए, और ये मुनासिब रहता कि फ़जर की नमाज हम 2-3 घंटे पहले ही चले जाएंगे। फ़जर का वक्त मेरे हिसाब से अब ये टाइम पे जो अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, फ़जर का वक्त जो वहाँ पे होता है 5 बजे, अराउंड 5 बजे, 5 मिनट इधर उधर, तो उससे 1.5-2 घंटे पहले अगरचे हम अलार्म रख के होटल से निकल के चले जाएँ तो आपको जाने के लिए तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तो ऐसा ही लग जाएगा चलते चलते। तो जाने के बाद आप फ़ौरन वहाँ पे तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। और एक ऐलान ये भी करना चाहूँगा कि तहज्जुद की भी अज़ान आपको वहाँ पे दी जाएंगी, हरम के अंदर तहज्जुद की अज़ान भी दी जाएंगी। यहाँ पे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं कहा जाएगा, बल्कि आम तौर पे जो अज़ा के अल्फाज है वही दोहराए जाएंगे। 1 घंटा पहले, यानी फ़जर के वक्त से 1 घंटा पहले आपको अज़ान दी जाएंगी, लोगों को इत्तला करने के लिए कि अभी तहज्जुद का वक्त सिर्फ 1 घंटा बाकी है, तो इसलिए आप अगर तहज्जुद नहीं पढ़े हो तो पढ़ सकते। इसीलिए तो मुनासिब आप होटल से फ़जर से जो है 5 बजे अगरचे फ़जर का वक्त है तो 2 घंटे पहले आप होटल से उठ जाएंगे, तो आपको चलते चलते हरम तक आधा घंटा ऐसे ही लग जाएगा, और फिर वहाँ पे आप तसल्ली से जो है तहज्जुद अदा कर सकते हैं। ये मैं फ़ौरन वहाँ पे जाने के बाद
اس کا علم مجھے ہوا ہے اور الحمدللہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بات پہنچا دوں تاکہ آپ اس کو پری پلان ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. یہ فجر کے وقت رہیں گے. ظہر کے وقت تقریباً جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوتا ہے فوراً اذان ہو جاتی اور 15 منٹ کے اندر 10 یا 15 منٹ کے اندر جیسے بھی امام صاحب آتے ہیں نماز ٹھہر جائیں گی. ہمارے جیسے ٹائمنگس ہے فکسڈ ٹائمنگس ایسے کچھ بھی نہیں رہتے وہاں پہ. وقت ہوتے ہی اذان ہوتی 10 منٹ یا 15 منٹ کے اندر اندر جیسے امام کی سہولت کے حساب سے وہاں پہ نماز کے لیے جماعت ٹھہر جائیں گی. تو پھر آپ کو اس وقت اذان سن کے جانے لگیں گے تو 20 منٹ لگ جائیں گا. تو اس لیے آپ کو پری پلان رہنا چاہیے کہ اس وقت تک ہم اندر پہنچیں. کیونکہ مقصد کیا تھا ہمیں مکہ جانے کا؟ بیت اللہ کے اندر حرمین کے اندر نمازیں ادا کرے, کیونکہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو اس لیے کون سی بھی نماز ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے. اس کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. یعنی ہر وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آپ چلے جائیں گے تو آپ کو وقت کے اوپر نماز پڑھنا شمار کیا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ میرا مقصد وہاں پہ عبادت تھا. تو عبادت کے اندر جو نقصانات جو مس ٹائمنگ کے ہمارے جو حالات تھے اس کو میں ریکٹیفائی کیا ہوں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں. دوسری بات, اور جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے فوٹوز کے اندر ویڈیوز کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارا مقصد وہاں پہ عبادت کا تھا تو ہمیں عبادت کرنا چاہیے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ طواف جو ہوتا ہے نا یہ عبادت ہے, اور طواف کو وضو کے حالت میں کرنا چاہیے. سلف صالحین کے اندر یعنی اہل حدیث کے ٹاپ سکالرز یہ کہتے ہیں اگرچہ وضو ٹوٹ بھی جائے کوئی حرج نہیں, آپ یہ طواف کنٹینیو کر سکتے بولتے. لیکن میری رائے ان دیوبندی علماء کی طرف ہے, ان کے طرف رجوع ہیں جو یہ کہتے ہیں بغیر وضو کے طواف صحیح نہیں. تو میرا بھی رجحان اسی قول کے طرف ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف عبادت ہے, اور عبادت ہمیں کس میں کرتے ہیں؟ وضو کی حالت میں کرتے ہیں. یہ سب سے بہتر رہیں گا. میں آپ کو یہ سٹریس اس لیے کر رہا ہوں, اگرچہ درمیان میں وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو وضو بنانے کے لیے تقریباً مسجد سے 1.5 کلومیٹر باہر آنا پڑے گا, کیونکہ اندر واش روم کی فیسلٹیز نہیں ہیں, وضو خانے کی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو 1 کلومیٹر کم سے کم 1 سے 1.5 کلومیٹر آپ کو باہر آنا پڑے گا. تو اسی لیے آپ اپنی وضو کی حفاظت کریں گے. جب بھی آپ وضو بنا کر گھر سے نکلیں گے اتنا دیر چلتے چلتے ہو سکتا کہ ہوا نکل جائے, تو اس کو پہلے سے ہم ذہن میں اس کو صحیح معنی میں سمجھیں گے تو ہم اس کے اوپر کنٹرولنگ بھی کر سکتے. یاد رکھیے, کیونکہ ہم لوگ بڑے ہیں, بچے تو نہیں ہیں, تو بڑے اس کے تحت میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ بات بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طواف صرف وضو کی حالت میں ہو. طواف 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک عمرہ کے اندر عمرہ کا حصہ بنا کے طواف کرنا, یہ ایک الگ. دوسرا جو ہے صرف آپ طواف کی نیت کر کے اے اللہ میں ابھی طواف کی نیت کرتا ہوں بول کے دل میں ارادہ کر لیے اور طواف کر لیے, 7 چکر کاٹ لیے, پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیے, تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. یاد رکھیے, ہر بار عمرے کی نیت کر کے ہی جانا ضروری نہیں, بلکہ آپ احرام کی حالت میں بیت اللہ میں داخل بھی ہو گئے تو وہاں پہ آپ صرف طواف کی نیت بیفور یو انٹر انٹو مطاف, مطاف کے ایریا میں جانے سے پہلے, مطاف کس کو کہتے ہیں؟ طواف والا ایریا جو ہم دیکھتے ہیں نا کعبۃ اللہ کے اطراف جو ایریا رہتا وہ مطاف کا ایریا بولتے ہیں. وہ نیچے بھی رہتا, فرسٹ فلور میں رہتا, سیکنڈ فلور, اس طرح سے ٹاپ فلور بھی کر دیا. اب سب سے ٹاپ فلور بھی کر رہے ہیں لوگوں کی سہولت کے واسطے. یاد رکھیں. تو بہرحال ہمارا سب سے بہتر مطاف کون سا رہیں گا؟ گراؤنڈ فلور میں جو کریں گے وہی رہیں گا. یاد رکھیے, کیونکہ وہی بیسٹ رہیں گا. اور یہ کب کر سکتے ہیں؟ ہم بوڑھے ہو کے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہجوم بہت زیادہ ہے. جب میں اکتوبر نومبر میں گیا تو لاکھوں کی پبلک, اور اتنی پبلک میں نے ایسا محسوس کیا کہ یہ حج ہی ہے, ایسا محسوس کیا, کیونکہ اتنی پبلک زیادہ تھی. تو پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دین ہے کہ لاکھوں کے پبلک آتے ہیں, سکون سے طواف کر کے نکل چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کو حجر اسود کو, رکن یمانی کو آسان سے ٹھہر کے چھونے کا موقع نہیں ملتا. میں پہلے گمان یہ کرا تھا کہ یہ سیزن میں جائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے, تو ہم یہ کام دونوں بھی کر سکتے ہیں, یعنی رکن یمانی کو بھی چھو سکتے اور ہم حجر اسود کو بھی جو کس کر سکتے, یہ تصور کر کے گیا تھا میں. لیکن ہمیں کس تو دور کی بات چھونے کا موقع بھی نہیں ملا. پھر بھی بیت اللہ کو ہم چھو لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, درمیان میں موقع ملتا ہے. لیکن اگرچہ یہ کام آپ عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کریں گے تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ اسٹیمپیڈ بھی ہوتا, کھندلاٹگی بھی ہوتی, جس کی وجہ سے
جانیں بھی جا سکتی. اور میں جب مطاف کے اندر داخل ہوا اس سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے ایک بچے کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ لوگوں کی جو ہے کھندلاڑگی کی وجہ سے. تو اسی لیے احتیاط کرنا چاہیے جب ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں. ہمیں یہ کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ حجر اسود کو چھوئیں یا رکن یمانی کو چھوئیں. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسا پسند نہیں کرتے. جو ہم اپنے جانوں کو جو ہے داؤں پہ لگا کر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ بھی اس عبادت کو قبول نہیں کرتے. ٹو بی فرینک ہے. اسی طرح سے خواتین بے پردگی جو ہے مردوں کو ساتھ لگڑتے ہوئے چلے جانا یہ بھی ان کے لیے حرام ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں میں تو طواف کر رہی تھی, میں تو بیت اللہ کو چھو لیا, میں نے تو جو ہے حجر اسود کو چھو لیا, میں نے تو رکن یمانی کو چھو لیا, ایسا سمجھتے ہیں. لیکن ہم جاتے وقت مردوں کے اندر گھس کے جانا پڑتا ہے اور ایک مرد کا دوسری غیر محرم کو چھونا حرام ہے اور عورت کے لیے بھی اسی طرح کا گناہ ہے. اسی لیے کیا کرنا بہتر, عورتوں کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ گھس کے جا کے جو ہے مردوں کے اندر گھس کے جا کے آپ کعبہ کو چھوئیں. ایسا نہیں. ہاں ایک الگ بات ہے, آپ کو سہولت ہے, آسان ہے, صرف عورتیں ہیں تب آپ چھو سکتے ہیں رکن یمانی کو بھی اور حجر اسود کو بھی. لیکن آپ زبردستی جا کے میں کرنا بول کے کرنا, ایسی عبادت صحیح عبادت نہیں ہے. کیونکہ ہر عورت کو چاہیے کہ غیر محرم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, ہر مرد کو بھی چاہیے کہ ہر غیر عورت سے بھی بچ کے رہیں. لیکن حالات وہاں پہ کچھ الگ تھی. اللہ بچائے, لوگوں کو اس کا علم دینا, خاص کر کے میں آپ کو یہ بات بولنے کا اہم مقصد بھی علم دینے کے لیے یاد رکھیے. خواتین ان چیزوں میں ابھرنا نہیں, ہرگز نہیں. کیونکہ آپ کو اگرچہ کعبۃ اللہ کو چھونے کا ہے طواف کے دوران میں, تو ایک تو ہے عمرہ کے اندر آپ طواف کر رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. آپ عمرے کے نیت سے طواف کر رہے ہیں, کعبۃ اللہ کو چھونے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. صرف آپ طواف کی نیت سے جا کے طواف کر رہے ہیں تو آپ کعبۃ اللہ کو چھو سکتے. لیکن درمیان میں خواتین ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اللہ ہے کہ اگرچہ کوئی سہولت آپ عورتوں کے لیے, خالص عورتوں کے لیے کوئی جماعت طواف کے درمیان میں ہے تو آپ جا سکتے, چھو سکتے, کوئی حرج نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے معاملہ, وہاں پہ مردوں کے ساتھ گھس کے جا کے کرنا ہے. حالانکہ یہ کام, یہ عمل حرام ہے. عورتیں کیا سمجھ کے کرتی ہیں, اللہ بہت خوش ہوتا میں چھو لی ہوں سو ہے, ایسا بول کے جا رہی ہے, حرام ہے. یاد رکھیے چیز. اگرچہ آپ مردوں کو ٹھکیل کر عورت اور مرد اپنے جسموں سے رگڑ کے جا کے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو عبادت ہمیں زبردستی کر کے کرتے ہیں اللہ اس کو قبول بھی نہیں کرتے. یاد رکھیے گا, سہولت ہے تو کر لو. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, آپ اگرچہ کر سکتے تو کس کرو, نہیں تو آپ ہاتھ سے چھوؤ, نہیں تو آپ دور سے اشارہ کرو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیوں کہا گیا؟ تاکہ ایسے حالات بھی آنے والے ہیں, قیامت تک لوگ بڑھیں گے, حالات اور زیادہ سخت ہو جائیں گے. تو ایسے حالت میں آپ کو ہر شخص حجر اسود کو چھو نہیں سکتا, تو آپ اشارہ کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں, کیونکہ سٹیمپ پیڈ کے بہت گنجائش وہاں پہ پائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو ٹھگیلنے کے وجہ سے. تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ مکہ مکرمہ میں جو ہم احتیاط کرنا چاہیے ان چیزوں کو. درمیان میں آپ کو آپ کے کپڑوں کا بھی حفاظت کرنا چاہیے. جب حجر اسود کو رکن یمانی کو چھیننے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے تہبند بھی جو ہے اکھڑ جاتے ہیں لوگوں کے کھندلاڑگی کی وجہ سے, اسٹیمپ پیڈ کی وجہ سے. یہ کام آپ کو لیے جائز نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, جب آپ طواف بہت لمبا ہوتا ہے 7 چکر کے ساتھ ساتھ, اور آپ کو اپنا وضو بچا کے رکھنا ہے, کیونکہ وضو ٹوٹ گیا تو آپ کے چکر تو ضائع نہیں ہوتے, لیکن آپ کو پھر وضو بنا کے آنے کے لیے تقریباً 1 کلومیٹر باہر جانا پڑے گا اور پھر واپس آنا پھر 1 کلومیٹر. اس طرح سے جو ہے آپ کو طواف کنٹینیو کرنا پڑتا. لیکن بہتر رہتا کہ آپ اپنے وضو کو بچا کے رکھیں. اور صحیح, سب سے زیادہ لوگ پریشان جو ہوتے ہیں, جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں, یہ صحیح کے تعلق سے, کیونکہ ایک چکر صفا اور مروہ کے درمیان میں ایک چکر تقریباً جو ہے 450 میٹر کا آتا ہے, 450 میٹر. تو آپ کو 7 چکر لگانے پڑیں گے, تو 7 × 450 میٹر. گنجائش ہے کہ آپ کو 3 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے. تو اتنا چلنے کے لیے آپ کو پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے, ورنہ تو آپ وہاں جائیں گے, ارے اتنا دور لگا ہے کیا بول کے نیت آ جاتی. اسی لیے آپ کو پہلے سے اس کا ارادہ کر کے جانا چاہیے. اور صحیح جب کرتے ہیں وہ عمرہ کا حصہ ہے, یاد رکھیے. یہ کیا عمرہ کرو, دوسرا عمرہ کرو یا تیسرا عمرہ کرو, صحیح تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا, یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد ایکسٹرا عمرہ بھی, اگرچہ آپ زائد عمرے کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے میقات بھی وہاں پہ بتا دیے گئے.
قرن المنازل بول کے ایک ایسا علاقہ ہے طائف کے پاس، وہاں سے آپ عمرہ کی جو ہے نیت سے آپ احرام باندھ کے پھر سے دوسرا عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں. اسی طرح سے مسجد جیرانہ سے بھی آپ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے نیت باندھ کے آ سکتے ہیں. اور مختلف لوگوں کے نزدیک مسجد عائشہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بھی آپ احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں. اور حدیبیہ جہاں پہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ جس جگہ پہ ہوئی تھی، وہ حدیبیہ والی جگہ پہ بھی جی آپ احرام باندھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے عمرہ کو مکمل کر سکتے ہیں. یہ ایسے مقامات ہیں جہاں سے آپ احرام باندھ کر دوسرا عمرہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے لیے ہو یا اگرچہ دوسرے کوئی آپ کو اس کا حکم کر کے جاتے ہو تو وہ ان کے لیے بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کی نیت سے کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور علماء کے اندر مختلف اقوال ہیں، سلف کے اندر اور خلف کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن میں جمع و تدبین یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ دوسرا تیسرا چوتھا عمرہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے 20 دن کے اندر اندر دوسرا عمرہ بھی کیا آپ نے. تو اس حساب سے ہمیں بھی اس کا علم ملتا ہے کہ 20 دن کے اندر، اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھیں، اب ہمارے یہاں پہ گاڑیاں ہیں، وہاں تو چل کے پیدل چل کے جانا تھا یا گھوڑے اونٹ کے اوپر سفر کر کے جانا تھا. تو 20 دن بہت زیادہ وقفہ ہیں، یہ کیا 2 عمرہ کے لیے. مدینہ جا کے تو واپس نہیں آ سکتے نا، تو وہاں کے وہاں آپ احرام باندھ کر بھی عمرہ کریں. ایسے بھی ثبوت کئی سارے احادیث کے اندر، روایتوں کے اندر دلیل ہمیں ملتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیگر عمرہ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو نیا نیت، نیا عمرہ، لبیک اللہم لبیک عمرتن، اس طرح سے نیت کر کے آپ کو جانا پڑے گا. اور زیارت کے لیے جب آپ جائیں گے، زیارت کسے کہتے ہیں؟ مکہ کے اندر کے ایسے مقامات جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے یا عمل کرے یا جن کے اوپر قرآن نازل ہوئی. اور یہ جیسے کہ غار ہرا ہے، غار ثور ہیں، اور اسی طرح سے مکہ کے اندر جو ہے عرفات ہیں، عرفات کا میدان، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان. یہ سب بھی آپ کو زیارت کے طور پہ ایک دن جا کے ٹریول ایجنسیز دکھا دیتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا کنفرم اس کے اوپر نہیں رہتا. تو اس لیے آپ اگرچہ ٹیکسی بنا کے جائیں گے تو آپ کو سکون بھی ملے گی اور پورا آسان سے ہر چیز بھی دیکھنے کا ذریعہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اسی لحاظ سے جو ہے اپنے منی میٹرز کو، مانیٹری اکنامک سسٹم کو جو آپ بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اسی کے لحاظ سے آپ آگے پیچھے ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ صرف ایک ہی دن کا زیارہ آپ کو کرایا جائے گا جبکہ آپ ٹریول ایجنٹس کے ساتھ جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ کو جانا ہے تو ٹائم ٹو ٹائم مینٹین کرنا پڑے گا. اور اسی ساتھ مکہ میں جب آپ رہیں گے، خیال کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کریا کریں، کیونکہ وہاں پہ 1 روپیہ خرچہ کریں گے تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ خرچہ کرنے کا ثواب ہے. ہر عمل 1 لاکھ مرتبہ بڑھا جائے. تو اسی لیے آپ کو چاہیے تو آپ اپنے مانیٹری بھی، مطلب انڈین کرنسی کو بھی جا کے آپ صدقہ کریں تو لے لیتے لوگ. کیوں؟ جب وہ پورا انڈین کرنسی جم جائیں گا تو وہ لوگ جا کے اس کو کرنسی کو تبدیل بھی کر لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن وہاں پہ 1 ریال انڈین کرنسی کے تقریباً جو ہے آپ کو 25 روپیز کا شمار کیا جائے گا، کم و بیش 23.60 پیسہ. تو آپ کو اپنا بھی پیسہ لے جانا آسان رہے گا تاکہ آپ 20 روپیہ، 10 روپیہ، 50 روپیہ دے دیں گے، وہ لوگ وہاں پہ کنورشن کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا بھی احتیاط کیجیے گا کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا. اگرچہ آپ 100 روپے بھی انڈیا کے دیں گے تو 100 انٹو 1 لاکھ، 100 لاکھ یعنی 1 کروڑ روپے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب صرف حرم میں ملتا ہے، یاد رکھیے. تو اسے پریپئر ہو کے جائیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور ثواب کو خوب لوٹ سکیں اور زیادہ وقت ہمارا حرم کے اندر گزرے، یہی آپ کو خیال کر لینا چاہیے. اب ہم جاتے وقت قرآن کی جو گیٹ لگا کے رہتے ہیں، ہم لوگ اکثر انسٹا پہ ریلز دیکھتے رہتے ہیں جہاں پہ جو ہے قرآن کے شکل میں جو ہے گیٹ بنا کے رہتی ہیں. یہ حرم باؤنڈریز ہیں، مطلب وہ باؤنڈری کے اندر آپ کو یہ 1 انٹو 1 لاکھ روپیز کا ثواب آسان سے ملتا ہے. یہ آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن کے جو سائنس ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن سائنس ہے، وہ آپ کو سمجھنے کے لیے. اسی طرح سے وہاں پہ جب رہیں گے، جتنے دیر رہیں گے، غصہ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، دوسروں کے غلطیاں یاد کر کر کے جو ہیں وہاں پہ ان کو تانے وغیرہ نہیں دینا، کیونکہ وہ جیسا آپ کو ثواب کے اوپر زیادہ ثواب ملیں گا، گناہ کے اوپر بھی اسی طرح کا معاملہ رہیں گا. اسی لیے گناہ ہرگز نہیں ہونا، اس کا احتیاط ہم سب کو کرنا چاہیے. جتنا ہمارا وقفہ لگے اچھی بات، اچھی قول بولنا چاہیے. لوگ وہاں پہ پریشان میں جا رہے ہیں. اب میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ بھی پریشانی میں تھے، کس طرح کہ وہاں بھی جو ہے ہماری فطرت کو نہیں بھولے،
مکہ پہ بھی جب کوئی تھکل رہا تو اس کو بھی جو گالیاں دینے کے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ کام وہاں پہ جائز نہیں ہے. ان چیزوں کو اپنے آپ میں پہلے یاد کر لینا, یاد دلانا کہ ہمیں کچھ بھی تکلیف ہو اللہ کے لیے کسی شخص کو معاف کر دیں گے اور آگے بڑھیں گے. نماز کے لیے جب ہم ٹھہریں گے, لوگ وہاں پہ ناراض ہوتے, کوئی آ کے نماز کے لیے ٹھہرا تو حالانکہ جگہ رہتا پھر بھی وہ لوگ ناراض ہوتے تھے. تو ہمیں وہاں پہ دل میں ارادہ کیا کرنا کہ ارے حرم ہے, ہمیں دوسروں کو بھی ساتھ دیں گے, ان کی بھی مدد کریں گے. اگرچہ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور آپ کا عمرہ بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چند باتیں آپ کو مکہ کے اندر یاد رکھنا چاہیے. بچوں کا جب معاملہ آتا تو بچوں سے بہت احتیاط, کیونکہ چھوٹ گئے تو بچے بول نہیں سکتے, سیدھا صحیح معنی میں ایڈریس کو ٹٹول بھی نہیں سکتے, تو ان کی حفاظت بالکل ضروری ہے. وہاں پہ آپ کو بچوں کی حفاظت کے لیے گائیڈلنس دیا جائے گا. بچوں کے اندر ہاتھ کے جو ہے رسٹ بینڈ ایک لگایا جائیں گا جو بار کوڈ سے رہیں گا, جس کو سکین کر کے ان کا ایڈریس وغیرہ وہ پہنچا سکتے ہیں. یہ کام آپ کو جاتے ہی بچے اگرچہ کسی کے ہیں نابالغ بچے, ان کو یہ کام فوراً کر لینا چاہیے. یا کوئی حامق قسم کے بچے ہیں جو جن کی انٹیلیجنس صحیح معنی میں صحیح نہیں ہے, تو ایسے بچوں کی بہت حفاظت کرنی چاہیے. اور اگرچہ خواتین بھی بوڑھے ہیں, ان کو زیادہ علم نہیں ہے, تو ان کی بھی حفاظت اسی طرح سے بہتر کر لینی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ جب گم ہو جاتے ہیں تو معاملہ مشکل بن جاتا ہے. یہ چند علمی باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا, کیونکہ آپ اندر جانے تک آپ اپنے ساتھ رہیں گے, جانے کے بعد کون کس کا کی, اتنی پبلک میں آپ تو کھو جائیں گے. اسی لیے آپ کو 1 سے 2 مرتبہ آپ کے ہوٹل کا راستہ اور جو مکہ میں بیت اللہ میں حرم میں داخل ہونے کا گیٹ, یہ آپ کو بار بار یاد رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو واپس پھر ہوٹل پہ آنے کے لیے. ورنہ تو آپ بہت مشکل سے جو ہے آپ اپنے ہوٹل کو واپس آ سکتے ہیں, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے پبلک ہوتی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو پہلے سے ریڈی ہونا چاہیے. یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ آپ اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں حرم کے لیے, حرم میں داخل ہونے کے لیے. بیت اللہ میں مکمل طور پہ بغیر ہیبت کے نماز یا عبادت کرنا چاہتے تو یہ باتیں سمجھنا بالکل ضروری ہیں. اگرچہ ایسے تیاریاں نہیں کر کے چلے گئے, کوئی بچہ گم ہو گیا, تو آپ کی پوری ہیبت بچے پہ رہیں گی, یہ 1 دن 2 دن ضائع ہوگا آپ کا وقت. اسی لیے ان چیزوں کو آپ احتیاط کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت فائدہ رہیں گا. اس کے بعد مکہ کا ایٹماسفیئر ٹیمپریچر مدینہ کے ایٹماسفیئرک ٹیمپریچر سے بالکل مختلف رہتا ہے, یاد رکھیے بالکل الگ رہیں گا. اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ مکہ میں کون سی بھی میں جو ٹیمپریچر ایوریج پہ گیا تھا تو وہاں پہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی ٹیمپریچر زیادہ ہے, کیونکہ اتنے اچھی فیسلٹیز ہے. لیکن جب مدینہ جائیں گے نا, ایک دم معاملہ بدل جاتا, ایٹماسفیئر فضا جو ہے ایک دم الگ ہو جاتی. تو اسی لیے اس کے لائق کے انتظامات آپ کو کرنا پڑیں گا. مدینہ میں جب ٹھنڈ شروع ہوتی ہے تو وہ نومبر کے سٹارٹنگ میں ہو رہی ہے, تو اسی لیے آپ جب اکتوبر نومبر کو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے جو ہے انتظامات کر کے جانا ضروری ہے, یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح سے مدینہ میں اگرچہ جائیں گے تو یہ کیا 2 دن کے لیے نہیں بلکہ کم سے کم ایسے مقامات ہیں جو آپ کو جانا ضروری ہے. سب سے پہلے قباء مسجد قباء, مسجد قباء سے بالکل قریب رہتی ہے مسجد جمعہ, اور یہ دونوں کی زیارت بھی آپ کے لیے آسان رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ چاہیں گے تو. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 عمرے کا ثواب رہیں گا. یعنی ہر بار جب آپ ہوٹل سے نیت کریں گے, وضو بنائیں گے نیت کر کے کہ 1 عمرہ کے ثواب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. عام طور پہ مسجد میں داخل ہوئے تو کون سی نماز پڑھی جاتی؟ تحیۃ المسجد. اگرچہ آپ وقت پہ پہنچ گئے جہاں پہ نماز ہو رہی ہیں تو آپ کو کوئی دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ جو نماز وہاں پہ امام پڑھائیں گے وہی آپ کو پڑھ لینا ہے. اس کا بھی ثواب آپ کے لیے 1 عمرہ کا بتایا جاتا ہے. تو ضرور آپ کو مسجد قباء میں نماز ادا کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے وہاں پہ 6 دن رہے اور میں نے لگاتار کوشش کی کہ میں 4 دن مسلسل جو ہے مسجد قباء میں اسپیشلی تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے جاتا تھا. خاص کر کے جو ہے صلاۃ الضحیٰ کو ادا کرنے کے لیے 9 یا 10 بجے کے قریب میں جایا کرتا تھا تاکہ 1 عمرے کا ثواب ہمیں حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو زیادہ مقصد ہم لوگ گئے ہیں عبادت کے لیے, محض ہمارا پہلا کام عبادت ہے, تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا. اور ہر نماز جو 5 وقت کی فرض نماز ہوتے ہیں وہ حرم کے اندر آ جانا, یاد رکھیے. آپ کہیں بھی زیارت کے لیے جائیں کوشش یہ رہنی چاہیے کہ وقت کی نماز حرم کے اندر ہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ نماز پڑھنا بیت اللہ کے مسجد میں اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنا 1,00,000 گنا اور مسجد نبوی میں پڑھنا 1,000 گنا. اسی لیے آپ کو ہمیشہ خیال کرنا اگرچہ آپ زیارت کے لیے باہر بھی چلے جائیں تو وقت کی نماز کے اوپر آپ کو واپس حرم پہنچ جانا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے.
اور اس کے بعد مسجد قبلتین جو ہمیں بار بار موقع نہیں ملتا مسجد قبلتین کو دینے کا، لیکن وہاں پہ آپ کو مسجد قبلتین نظر آئیں گی، یعنی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ایک دم چینج کیا گیا. یہ ایسی مسجد ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت دور کی گئی، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ یا رسول اے نبی آپ اپنے قبلہ کو مکہ کی طرف کریں. میں اس سے پہلے کیا سمجھتا تھا 90 ڈگریز میں شاید گھوم کے رہتے سمجھتا تھا، لیکن وہ 90 نہیں بلکہ 180 ڈگریز ہے. مطلب فلسطین کا جو دروازہ اس طرف جو پہلا قبلہ بتایا گیا اس کے کوائٹ اپوزٹ میں جو ہے مکہ کا یعنی بیت اللہ کا قبلہ ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ وہ شاید 90 ڈگریز میں پھرے ہوں گے، بول کے نہیں، بلکہ وہ 180 ڈگریز کا ہے. مطلب اگرچہ میں ایسٹ پہ ہوں تو مکمل طور پہ مجھے ویسٹ کو پھرنا پڑے گا قبلہ چینج کرنے کے لیے. اور یہ مسجد قبلتین ہیں جو الگ الگ ڈوم بنا کے ہیں، ایک ڈوم ایک طرف کا قبلہ، دوسرا ڈوم دوسرے طرف کا قبلہ بتاتا ہے. اس کو بھی آپ کو معلوم کر لینا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی زیارت ضرور کرنا چاہے. اور اسی طرح سے بدر، جنگ بدر جہاں پہ واقعہ ہوئی یہ مدینہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، تو ٹریول ایجنسیز یہاں پہ نہیں لے آتے، آپ کو خود انتظام کرنا پڑے گا. بدر جو ہوتا ہے مدینہ سے 200 کلومیٹر کا فاصلہ، تو آپ کو 3 گھنٹے ایسے ہی لگ جائیں گے جاتے جاتے. تو اسی لیے ٹریول ایجنسی سے پہلے ہی بات کر لینا. اب میرے سے وہ نہیں ہو پایا تھا تو میں نے الگ انتظام کیا، میں ہماری ٹیم والوں کے ساتھ، ہمارے جتنے بھی میرے ساتھ آئے تھے ساتھیاں سب کو ملا کے ایک بس بات کر کے ہم لوگ الگ سے گئے. سب مل کے جائیں گے تو آپ کو شیئرنگ میں جائیں گے، مطلب آپ کا پیسہ کم ہوگا. آپ اکیلے جائیں گے تو فل پیسہ آپ کا ہوگا. اسی لیے ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے سے مل کے رہنا بہت ضروری ہو جاتا. تو ٹریول ایجنسی سے پہلے بات کر لینا. 2 طریقے کے روٹ تھے، ایک روڈ بدر سے ہوتے ہوئے جاتا، اور حال ہی میں جو ایکسیڈنٹ ہوا نا یہ بھی جو ہے بدر والا روڈ ہی تھا. بدر والا روڈ کے ذریعے سے وہ لوگ آ رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. ورنہ تو اگرچہ بدر میں وہ لوگ نہیں ٹھہرتے تو مدینہ پہنچتے وہ 7-8 بجے تک پہنچ جاتے، لیکن ان کو 1 بج گئے اس وقت رات میں مدینہ پہنچتے. تو یہ لوگ بدر میں ٹھہرے تھے اور وہاں پہ زیارہ کر کے نکلے تھے. تو بہرحال ایسا ایک واقعہ ان دا ہسٹری آف سعودی عربیہ میں سب سے پہلا ہوا. وہ لوگ بھی بہت جو ہے پینک ہو گئے تھے لوگ. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ منشا کیا تھی، لوگوں کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے، ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ واقعہ ہوا. لیکن بدر کے لیے آپ کو ٹریول ایجنسی سے پہلے ہی بات کر لینا چاہیے. آپ بدر کا زیارت کریں گے نہیں کریں گے، پہلے کرنے کے لحاظ سے آپ کو بات کر لینا چاہیے. یا ایسے ٹریول ایجنسیز کو چنو جو بدر کی زیارت بھی آپ کو کرائے، ورنہ تو آپ کو ایکسٹرا پیسہ وہاں پہ لگانا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے. چند ٹریول ایجنسیز پہلے ہی مکہ سے مدینہ جاتے وقت بدر کے راستے سے جاتے ہیں تاکہ وہ زیارت بھی ہو جائے. لیکن بہت سارے ٹریول ایجنسیز نہیں بتاتے، ڈائریکٹ مدینہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بدر یہاں سے بہت دور ہیں نہیں جا سکتے بول کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کو کیا کرنا، بدر کا زیارت کرنا ہے تو آپ کو یعنی زیارت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بس ہمیں دل کو مطمئن کرنے کے لیے ارے وہ واقعہ وہ جگہ بھی دیکھ لیتے، بدر کے شہداء کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہم لوگ کر لیتے. یہ نیت رکھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جانے کا ارادہ کریں گا تو آپ کو پہلے ہی اس کا پلان کر لینا چاہیے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے صحت کی بھی حفاظت کرتے رہنا چاہیے. کھانے کے لیے ہم لوگوں نے جس طرح سے احساس کیا، لوگ جو ہے کھانے کے لیے پہ تانے ڈالنے لگے، کیونکہ ہمارا مقصد وہاں پہ کھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف جینے کے لیے کھانا ہے. وہاں پہ محض تو عبادت ہے ہمارا. تو اگرچہ یہ نیت آپ ذہن میں رکھیں گے تو کھانے کا جو بھی کمی پیشی ہے آپ کو احساس نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی اس کے لیے آپ ٹریول ایجنسی سے پہلے ہی بات کر لینا صحیح ہے. میں یہ محسوس کرا حیدرآباد کا کھانے کا انداز الگ رہتا، آندھرا والے کا کھانے کا انداز الگ رہتا. تو اسی لیے آپ اپنے لہجے کے لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو وہی کھانا ملے گا جو آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں. تو آپ کو یہی کام اگرچہ شروعات میں کر لیا تو آپ کے لیے شاید بہتر ہوگا. لیکن الحمدللہ کھانا ہمارا پرائم امپورٹنٹ نہیں ہے تو ہم لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر دھیان دیا ہی نہیں. تو یہ چند باتیں آپ پہلے سے یاد کریں گے. میں امید رکھوں گا کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی عمرہ کرنے کے لیے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرہ کرنے کا شرف نصیب فرمائے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت نصیب فرمائے، اور وہاں پہ ہمیں رہنا اور وہاں کے خاص ماحول کے حساب سے عبادتیں کرنا یہ سب ہمارے مقدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار حج اور عمرہ کا موقع نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.